حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلیمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ سلیمان فارسی کے اسلام سے پہلے کے حالات، جو کافی عرصے تک حقیقت کی تلاش اور جستجو میں فکر مند رہے اور لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے حیران و پریشان رہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کرے۔ یہ بات ہم ان ہی پر چھوڑتے ہیں کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلیمان فارسی کی ابتدائی تربیت اصفہان ایک بستی جیان کا رہنے والا ایک ایرانی نوجوان تھا۔ میرے والد اس گاؤں کے زمیندار تھے۔ اس کے باشندوں میں سب سے زیادہ مالدار، سب سے بلند مقام و مرتبہ کے مالک تھے۔ وہ میری پیدائش کے دن ہی سے میرے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ جوں جوں میری عمر بڑھتی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت بھی بڑھتی رہی اور اس میں دن رات ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کے ڈر سے میرے گھر سے نکلنے پر سخت پابندی عائد کر دی۔ میں نے اپنے باپ دادا کے مذہب مجوسیت کا علم حاصل کرنے اور اس کے احکام و فرائض پر عمل کرنے میں بہت زیادہ محنت اور دلچسپی سے کام لیا اور ترقی کر کے اس مذہب کا لیڈر بن گیا اور مجوسی مذہب کی عبادت گاہ کا بڑا نگران بنا دیا گیا اور دن رات آگ کو جلانے اور روشن رکھنے کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی گئی۔ میں اسے دن رات ایک لمحہ کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا تھا۔ نصرانیت سے وقفیت اور اس سے محبت۔ میرے والد کے پاس کافی زمین تھی جس سے بڑی مقدار میں غلہ حاصل ہوتا تھا۔ زمین کا انتظام اور فصلوں کی دیکھ بھال وہ خود کرتے تھے۔ ایک بار کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ گاؤں نہیں جا سکے، اس لیے مجھ سے کہا، بیٹے تم دیکھ رہے ہو کہ اپنی مصروفیت کے یہ سبب میں کھیت پر نہیں جا سکتا، آج میری جگہ تم وہاں چلے جاؤ اور اس کی نگرانی کرو۔ والد صاحب کی ہدایت کے مطابق کھیت پر جانے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ راستے میں میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجے پر سے ہوا۔ اس وقت گرجے میں نماز ہو رہی تھی۔ ان کی آواز کانوں میں پڑی تو میری توجہ ان کی طرف چلی گئی۔ چونکہ میرے والد نے گھر سے نکلنے اور لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے میں نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ جب میں نے ان کی آواز سنی تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں گرجا میں داخل ہو گیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ان کی عبادت اور نماز کا یہ انداز مجھے بہت پسند آیا اور میرے دل میں ان کے مذہب کی رغبت ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم، ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ پھر میں غروب آفتاب تک ان کے ساتھ رہا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی اصل شام میں ہے۔ جب رات کو گھر واپس آیا تو میرے والد صاحب نے مجھ سے ملے اور میری کارگزاری سننے کے لیے کہا۔ میں نے کہا کہ ابا جان، میرا گزر کچھ لوگوں پر سے ہوا جو کنیسہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کا طریقہ عبادت بہت پسند آیا اور میں غروب آفتاب تک ان کے ساتھ رہا۔ میرے اس عمل سے والد صاحب بہت گھبرائے اور انہوں نے کہا، بیٹے اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ان کا دین ہمارے دین سے اچھا ہے۔ میری بات سن کر والد نے کہا کہ میں اپنے دین سے پھر نہ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے گھر میں قید کر کے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ حق کی تلاش۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کر نصارہ کے یہاں پیغام بھیجا کہ اگر شام جانے والا کوئی قافلہ تمہارے پاس پہنچے تو مجھے بتا دینا۔ خوش قسمتی سے چند دنوں کے بعد شام جانے والا قافلہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے اس کی اطلاع کر دی۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو بیڑیوں سے آزاد کیا اور چپکے سے ان کے ساتھ شام پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دریافت کیا کہ عیسائیوں کے دین کی جاننے والوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ پادری جو گرجے کا انتظام سنبھالنے والا ہے، اس وقت کا سب سے افضل اور بہتر نصرانی ہے۔ چنانچہ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں عیسائیت کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں، آپ کی خدمت کروں، آپ سے عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس نے میری درخواست قبول کر لی اور مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ گرجا میں رہنے اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ لیکن چند ہی روز رہنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ اپنے اخلاق و عادات اور اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا اور ثواب کی خوشخبری سناتا ہے۔ جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے لوگ اسے مال دیتے تو وہ سب کچھ اپنے لیے جمع کر لیتا، فقراء و مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی اور اس کے یہاں 7 مٹکے سونے سے بھر گئے۔
اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا اور نصرانی اس کی تزئین و تکفین کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ بہت برا شخص تھا، تم لوگوں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا مگر تمہاری دی ہوئی پوری کی پوری رقم اپنے لیے رکھ لیتا تھا، اس میں سے محتاجوں اور ضرورت مندوں کو ایک پائی بھی نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تم کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہے؟ میں نے کہا کہ میں تم کو اس کا خزانہ دکھاتا ہوں۔ پھر میں نے وہ جگہ دکھا دی۔ انہوں نے وہاں سے 7 گھڑے نکالے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا باخدا ہم اس کو ہرگز دفن نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اس کی لاش کو صلیب پر لٹکا کر اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اس کے چند روز گزرنے کے بعد انہوں نے اس جگہ ایک دوسرے شخص کو مقرر کر دیا اور میں اس کی صحبت میں رہنے لگا۔ میں نے دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ دنیا سے نفرت کرنے والا ہو، آخرت سے محبت کرنے والا اور عبادت کا پابند ہو۔ اس کی یہ خوبیاں دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت و محبت ہو گئی اور ایک مدت تک اس کی صحبت سے فائدہ حاصل کرتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اسے عرض کیا محترم میرے لیے آپ کی کیا وصیت ہے؟ آپ مجھے اپنے بعد کس کی صحبت اختیار کرنے کی نصیحت فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹے اپنے علم کی حد تک میں صرف ایک شخص کو جانتا ہوں جو اس دین پر قائم ہے جس پر میں تھا، وہ فلاں شخص ہے جو موصل میں اس نے دین میں کوئی رد و بدل نہیں کیا ہے، حق اب صرف اسی کے پاس ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرے اس شیخ کا انتقال ہو گیا تو میں موصل پہنچا، اس شخص کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کو اپنا پورا تعارف کرا دیا۔ میں نے اسے بتلایا کہ فلاں بزرگ نے اپنی موت کے وقت مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کرنے کی وصیت کی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اب صرف آپ ہی اس دین پر قائم ہیں جس پر وہ خود تھے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور میں وہاں رہنے لگا۔ میں نے اس کو بہترین حالت پر پایا لیکن بدقسمتی سے میں زیادہ دنوں تک اس کے علم سے استفادہ نہ کر سکا۔ اس کی موت کا وقت بہت جلد آ گیا۔ جب اس کے انتقال کی گھڑی قریب آ گئی تو میں نے عرض کیا محترم آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے اور آپ میرے مسئلے سے اچھی طرح واقف ہیں، اب آپ کی طرف سے میرے لیے کوئی وصیت ہے؟ مجھے کس کے پاس جانے کی ہدایت فرماتے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے فرمایا بیٹے باخدا مجھے نہیں معلوم کہ نصیبین نامی بستی کے فلاں شخص کے سوا کوئی دوسرا آدمی اس دین پر قائم ہے جس پر ہم لوگ ہیں، بس تم وہیں جاؤ اور اسی کی صحبت اختیار کرو۔ اس بزرگ کی تزئین و تکفین کے بعد میں نصیبین والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنے حالات اور اپنے بزرگ کی وصیت بتلائی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے پر رضامندی ظاہر کی اور میں ان کے پاس مقیم ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح حق پر قائم ہے جس پر پہلے دونوں بزرگ تھے، لیکن مجھے ان کی صحبت میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو میں نے ان سے کہا آپ کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے جس کے لیے میں مارا پھر رہا ہوں، اب آپ اپنے بعد مجھے کس کے پاس جانے کی ہدایت فرما رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بیٹے میرے معلومات کی حد تک اب روئے زمین پر صرف ایک شخص رہ گیا ہے جو اس دین حق پر قائم ہے، وہ فلاں شخص ہے جو اموریہ میں رہتا ہے، میرے بعد تم اس کے پاس چلے جانا۔ اسلام کا ظہور اور اس کی تلاش میں اس کی ہدایت کے مطابق اموریہ پہنچا، تمام حالات و واقعات سے انہیں باخبر کیا، بزرگ کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی خدمت میں ٹھہرنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ اللہ کی قسم وہ پچھلے بزرگوں کے طریقے پر قائم تھے۔ میں ان کے علم سے فائدہ اٹھانے لگا۔ ان کے یہاں رہتے ہوئے میں نے کچھ گائے اور بکریاں پال لیں۔ جب ان کی موت کا وقت آ پہنچا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے معاملے سے اچھی طرح واقف ہیں، میرے بارے میں کس طرح بھیجنے کی وصیت کریں گے اور مجھے کیا حکم دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا بیٹے باخدا میرے علم کی حد تک پوری زمین پر اب ایسا کوئی شخص نہیں بچا جو اس دین پر قائم ہو جس پر ہم تھے، لیکن وہ وقت قریب آ گیا ہے جب سرزمین عرب میں ایک نبی دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث ہوں گے، پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے جہاں سیاہ خشک پہاڑوں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ ان کی چند واضح نشانیاں ہیں، وہ ہدیہ تو قبول کریں گے مگر صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر ہو سکے تو تم اسی علاقے میں چلے جاؤ۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ دنوں تک میں اموریہ
بستی میں مقیم رہا۔ ایک مرتبہ ادھر سے کچھ عرب تاجروں کا گزر ہوا جو قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے ان سے کہا اگر تم لوگ مجھے اپنے ساتھ عرب کی سرزمین لیتے چلو تو میں تمہیں اپنی ساری گائے اور بکریاں دے دوں گا۔ وہ تیار ہو گئے اور میں نے اپنے جانور ان کے حوالے کر دیے۔ جب قافلہ مدینے اور شام کے درمیان ایک مقام وادی قرہ پر پہنچا تو انہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب میں غلام کی حیثیت سے ان کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد بنو قریظہ میں سے ان کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا اور مجھے خرید کر اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ میں وہاں کھجوروں کے باغات دیکھے جن کا ذکر اموریہ والے بزرگ نے کیا تھا۔ ان کی بیان کردہ علامتوں کی مدد سے میں نے مدینے کو پہچان لیا۔ اب میں اپنے نئے یہودی آقا کے ساتھ مدینے میں رہنے لگا۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں تھے اور اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اس دوران میں اپنی غلامی کی مصروفیت اور اس سے فرصت نہ ملنے کے سبب ان کے متعلق کچھ بھی معلومات حاصل نہیں کر سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ایک روز میں اپنے آقا کے باغ میں ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کچھ کام کر رہا تھا۔ میرے آقا اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ بنو قریظہ، اوس اور خزرج کے قبیلے کو تباہ کرے۔ وہ سب قبا میں ایک شخص کے استقبال کے لیے جمع ہیں جو آج ہی مکہ سے ان کے یہاں پہنچے ہیں اور خود کو نبی بتا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے بدن کی کپ کپاہٹ طاری ہو گئی اور میرا پورا جسم کپ کپانے لگا۔ مجھے ایسے لگا کہ میرے اپنے آقا کے اوپر گر پڑوں گا۔ میں جلدی درخت سے اترا اور اس آدمی سے پوچھنے لگا۔ اس قبیلے کو کوئی شخص آیا اور کہنے لگا ابھی تم کیا کر رہے تھے؟ ذرا یہ بات مجھے دوبارہ بتاؤ۔ اس پر میرا آقا غضبناک ہو گیا اور اس نے مجھے ایک گھونسا مار کر کہا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ چلو جا کر اپنا کام کرو۔ شام کو کچھ کھجوریں ساتھ لے کر جو میں نے جمع کر رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ صدقے کی کچھ کھجوریں ہیں۔ میرے خیال میں آپ لوگ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کھاؤ، مگر خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا یہ پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد میں واپس چلا گیا اور کچھ کھجوریں جمع کرتا رہا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باعث مدینہ آئے تو میں نے دوبارہ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا اس روز میں نے دیکھا کہ آپ نے صدقے کی کھجوریں نہیں کھائیں، اس لیے آج یہ تھوڑی سی کھجوریں ہدیہ خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے ان کھجوروں میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی شریک کیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری علامت ہے۔ تیسری بار جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ وہاں آپ اپنے کسی صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کے جسم پر 2 چادریں تھیں۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گیا کہ شاید میں مہر نبوت کو دیکھ سکوں جس کے بارے میں اموریہ میں مجھے پادری نے بتایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو میرا مقصد سمجھ گئے اور پشت پر سے چادر ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور اسے پہچانا اور جھک کر اسے چومنے لگا۔ اس وقت میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ تو میں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا جس کو سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ اس بات سے بھی خوش ہوئے کہ آپ کے صحابہ نے میری زبان سے حق کی تلاش کی میری درد بھری داستان سن لی۔ ان لوگوں نے بھی اس پر بہت زیادہ حیرت اور تعجب کا اظہار کیا اور بے حد خوش ہوئے۔ کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے سلام ہو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس دن وہ تلاش حق کی راہ میں در در کی ٹھوکریں، اور سلام ہو ان پر جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور سلام ہو اس پر جس دن وہ فوت ہوئے اور جس دن انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ طلب سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہلے حق کی تلاش میں پھر اس حق کے مطابق زندگی گزارنے میں گزاری۔ جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں جگہ جگہ پھرے، عیسائی پادریوں کی خدمت کی، پھر جب ایک پادری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نشانیاں بتائیں تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکل گئے، اور اس کے باوجود کہ راستے میں قید کر لیے گئے، غلام بنا لیے گئے، مگر پھر بھی حق کی جستجو اور لگن سے کوئی کمی نہ آئی۔